اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 18 پارہ سٹارٹ کریں گے۔ نیا پارہ ہے، نئی سورہ ہے، سورۃ المؤمنون۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے سیکھنے اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا موقع دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مؤمنون مکی صورت ہے، 6 رکوع ہیں، 118 آیات ہیں اس کی۔ ان کی پہلی 10 آیات بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ پورا ایک ڈیکورم، پورا ایک نسخہ دے دیا گیا ہے کہ ایک مومن کیسے کامیاب ہوگا۔ پہلی 10 آیات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب وحی اترتی تو شہد کی مکھی کسی بنبناہٹ کی آواز جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آس پاس آنے لگتی۔ وحی اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ ہمیں زیادہ کر، تھوڑے نہ رہنے دے، ہمیں عزت دے، ہمیں ذلیل نہ رہنے دے، عطا کر، ہمیں محروم نہ رہنے دے، ہمیں دوسروں پر مقدم کر، دوسروں کو ہم پر مقدم نہ کر، ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیات پڑھی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح انہی آیات کے بارے میں ان کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے جو بہت بار آپ نے حدیث سنی ہوگی، لیکن اس کے آگے کے جو ورڈز ہیں یا جو اس کی پوری روایت ہے وہ ہمیں زیادہ تر سننے کو نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ پھر پہلی 10 آیات سورہ مؤمنون کی تلاوت کی اور کہا بس یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اور عادت تھی۔ اب یہ جو آگے کا حصہ ہے یہ ہم اکثر نہیں سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے، یہی ہم سنتے ہیں اکثر و بیشتر۔ مگر یہ جو پہلی 10 آیات ہیں ان میں دراصل ایک مومن کے اندر جو بیسک ایمان کو سپورٹ کرنے والی صفات ہوتی ہیں نا وہ ساری ان 10 آیات میں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ قد افلح المؤمنون۔ قد کیا ہوتا ہے؟ یقیناً، تحقیق، یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ کسی کلام پہ جب زور دینا ہو یعنی کہ اس میں پھر تاکیدی اس کا ایسپیکٹ آ جاتا ہے۔ تو قد یقیناً ایک تو تاکید، اور افلاح جو ہے وہ ماضی ہے، یعنی کہ فلاح پا گئے۔ المؤمنون ایمان لانے والے، مؤمن ہوتا ہے سنگولر، ایمان لانے والا، مؤمنون ایمان لانے والے۔ رف میں ہو مؤمنو ہو تو مؤمنون اس کا پلورل ہے، مؤمنہ یا مؤمنی ہو تو پھر اس کا پلورل کیا ہوگا؟ مؤمنین۔ یہ گرامر کی باتیں ہیں لیکن ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ ایمان لانے والوں کا پلورل ہے، اور افلاح جو ہے وہ ماضی ہے۔ جب ماضی سے پہلے قد لگ جائے نا کہ یقیناً، تحقیق، فلاح پا گئے ایمان لانے والے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گارنٹیڈ یہ چیز ہو گئی ہے، کہ ہونی ہی ہونی ہے، ہو چکی ہے، بس تحقیق، یہ یقیناً فلاح پا گئے ایمان لانے والے۔ اب ایمان لانے والے کیا فلاح پا گئے؟ وہ کیسے فلاح پائیں گے؟ ان میں کیا کوالٹیز ہوں گی تو وہ ان کی فلاح یقینی ہوگی؟ وہ سب پھر آگے کی یہ پہلی جو 10 آیات ہیں ان میں وہ ساری کوالٹیز آتی ہیں، اور ہم انہی کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں افلح المؤمنون، فلاح پا گئے کون؟ ایمان لانے والے۔ پہلی کوالٹی تو یہی پتہ چلے گی کہ فلاح کس نے پائی؟ جو ایمان لائے گا۔ کتنی بھی کوئی چیریٹی کر لے، نیکی کے کام کر لے، ایک دوسرے کی مدد کرے، ہمدردی کے جذبات ہوں، سوشل ورکس ہوں، مگر اگر ایمان نہیں ہے تو وہ انسان فلاح نہیں پا سکتا۔
اس انسان کے لیے ہمیشہ کی کامیابی نہیں ہے۔ یہ فلاح کیا ہے؟ فلاح، فلاح، فا لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، چیرنا، کاٹنا، اور ایک اور بھی اس کا مطلب ہے کامیابی، پھر ایک اور بھی اس کا مطلب ہے بقا۔ پھاڑنا کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو فلاح ہے نا، فلاح یہ کسان کو بھی کہتے ہیں، کاشتکار، تو وہ کیا کرتا ہے؟ زمین کو پھاڑتا ہے۔ اس کی ساری محنت کس لیے ہوتی ہے؟ زمین کو پھاڑنے میں ساری محنت ہوتی ہے۔ زمین پھٹتی ہے، پھر اس کے اندر سے جو اس نے بیج بوئے ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں، اور اس دوران وہ پودے نکلتے ہیں، اور پھر وہ فصلیں تیار ہوتی ہیں یا درخت تیار ہوتے ہیں یا جو بھی ہے۔ تو وہ ساری اس کی مشقت، اس کی محنت کا ایک پروسیجر ہے وہ پھاڑنا۔ پھر اس کا ایک مطلب کامیابی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ فلاح کا مطلب ہر مراد حاصل ہو، ایسی کامیابی کہ ہر مراد حاصل ہو جائے، ہر تکلیف دور ہو جائے۔ تو دنیا میں کیا ایسی کامیابی ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ایسی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ فلاح پانا ہوتا ہی آخرت میں کامیاب ہونا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہی ایسی کامیابی ہے کہ جس میں ہر طرح کی تکلیف دور ہو جائے اور ہر طرح سے انسان کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا کامیابی، یہ جو فلاح والی کامیابی ہے یہ آخرت والی کامیابی ہے۔ تو ایک مومن کو کیا چاہیے؟ آخرت کی کامیابی پر نظر، اس پر دھیان، اس پر فوکس۔ دنیا میں ٹھیک ہے، جو انسان دین میں آتا ہے اس کو بہت سے انعامات دنیا میں بھی ملتے ہیں۔ کچھ کی تو آزمائش سخت ہوتی ہے، کچھ کو دنیا میں بھی بہت سے انعامات دیے جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے روز جو دنیا میں بھی امن میں رہے اور آخرت میں بھی امن میں ہوں گے۔ تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ دو خوف اور دو امن ایک دل میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ جو دنیا میں بہت امن میں رہا، اسے بڑی آسائشیں ملی، وہ اس دن خوف میں ہوگا کیونکہ اس کا حساب بہت سخت ہے۔ اور جو دنیا میں بہت زیادہ خوف میں رہا، بار بار اسے آزمایا گیا، وہ اس دن امن میں ہوگا۔ صبر والوں کو ان کے صبر کا پھل دیا جائے گا۔ تو یہ کامیابی، اور ایک اور اس کا مطلب ہے پھاڑنا، کامیابی اور بقا، یعنی وقتی کامیابی نہیں ہے، پارشل کامیابی نہیں ہے، پارشل سکسیس نہیں ہے، ہول سکسیس، جزوی نہیں ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ تو پھر کیا سمجھ آئی؟ دنیا میں محنت کرتے 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 آخرت کی کامیابی جو حاصل کر لے گا وہی فلاح پائے گا، وہی مفلح ہوگا۔ ہر لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے نا، اس کے پیچھے لاجکس ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نماز پڑھو، اپنی نماز میں خشوع، کیونکہ آگے ہے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون۔ پھر آگے ہم انشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ ترجمہ کریں گے، لفظ سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، نمازوں میں خشوع کریں، مطلب حکمیہ طور پہ بھی یہ باتیں آ سکتی تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسے نہیں آیا۔ ایسے بات آئی ہے کہ یہ گارنٹیڈ بات ہے، یہ ہو جائے گی بات۔ حکم تو جب آتا ہے وہ کوئی مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، لیکن یہاں پر آیا کہ یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے۔ اور ورڈ بھی کیا یوز کیا گیا؟ افلح۔ افلاح کا ورڈ یوز کیا گیا یہاں پہ، یا ایھا الذین آمنو میں پھر آگے سارے احکامات آتے۔ یہ جو فلاح ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ فلاح کاشتکار کو بھی کہتے ہیں، فلاح کاٹنا پھاڑنا، کاشتکاری، یعنی کہ یہ عربوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، کیونکہ صحرا تھا نا، وہاں پہ کاشتکاری جب فصلیں تیار ہو جاتی تھی تو وہ بڑا ہی امپورٹنٹ وقت ہوتا تھا۔ غزوہ تبوک کے کانٹیکس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ کیوں سفر اتنا مشکل تھا؟ گرمی کا سفر تھا، لمبا سفر تھا، فصلیں تیار تھیں لیکن جانا پڑا۔ تو وہ جو فصلیں تیار تھیں اور وہ جو اس وقت آپ کو اتنی لمبی مشقت کا جو آپ کو پھل ملنا ہوتا ہے، وہ صحرا والے جو اس کی ویلیو جانتے ہیں نا، وہ ہم جن ممالک میں رہتے ہیں ہم اس ویلیو کو سوچ نہیں سکتے، ہم اس کو اسیس نہیں کر سکتے اس ویلیو کو جو صحرا والے کر سکتے ہیں۔ تو یہ عربوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کاشتکاری، اور ان کے لیے دیکھیں کیسے ورڈز کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان پانے والے۔ اور پھر ان کو سمجھا بھی دیا کہ یہ فلاح کون سی فلاح ہے؟ یہ جو مسلسل مشقت کے بعد تمہیں کامیابی ملے گی۔ پورا سیزن پہلے محنت کرو گے، پہلے بیج ڈالو گے، پھر اس کو ہل چلاتے رہو گے، پہلے ٹریکٹرز تھوڑی تھے، ہل چلاؤ گے، پھر اس کو دیکھتے رہو گے،
اس کے پانی کو، اس کے ہر چیز کو دیکھتے رہو گے، ایک دن بھی مس نہیں کر سکتے. کاشتکار ایک دن بھی اپنے کھیت کو اگنور نہیں کر سکتا. پھر جا کے اس ایک دن کی تیاری کے لیے جو اتنی مشقت اٹھائی، پھر وہ ایک دن آتا ہے جب آپ کو اس کا پھل ملتا ہے، فصلیں کٹتی ہیں. اور بس یہاں اسی چیز کو ریلیٹ کیا گیا ہے کہ فلاں پا گئے ایمان لانے والے جو ساری زندگی مشقت کریں گے اور وہ ایک دن جو آخرت کا ہوگا اس میں وہ اپنا پھل پا جائیں گے. اب اس میں یہ فلاح کن لوگوں کو ملے گی؟ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کو. ایمان لانے والے، ایمان لانے والے ہوں، پہلی صفت ایمان لانا. دوسری الذین، وہ لوگ جو ہم وہ فی صلاتہم، فی ہوتا ہے میں، صلات نماز، ہم یہ پلورل ہے، اپنی نمازوں میں. اگر ہو ہوتا تو سنگولر ہوتا، لیکن اس کا بھی آتا اپنی نماز میں. ٹھیک ہے، یہاں آئے گا اپنی نماز میں، لیکن ہے یہ پلورل کیونکہ عربی کا صیغہ پلورل کا ہی ہے. اور صلات کہا گیا تو اپنی نماز ہی آئے گا، نمازیں نہیں آئے گا کیونکہ اس کا صلوات ہوتا ہے، وہ آگے 9 آیت میں اس کا پلورل ہے. وہ لوگ جو ہم وہ فی صلاتہم اپنی نماز میں خاشعون خشوع کرنے والے ہیں. اب یہ صفت آ گئی، پہلی ایمان، دوسرا نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. نماز پڑھیں گے تو خشوع کریں گے، جو نماز ہی نہ پڑھے تو وہ خشوع کیسے کرے گا؟ سب سے پہلے تو نماز پڑھیں، اور پھر پڑھیں بھی کیسی. ایک صحابی نے کہا تھا یا اللہ ہمیں، ان کی دعا تھی، ہمیں منافقت والے خشوع سے بچانا. ایسا نہیں کسی کے سامنے پڑھی تو نماز بڑے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی اور نہ جسم ہل رہا ہے، نہ آنکھیں بھی اشکبار ہو رہی ہیں، جسم بھی نہیں ہل رہا اور بالکل فوکسڈ ہیں، لیکن کسی کو دکھانے کے لیے. ریاکاری تو کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. تو ریاکاری والا خشوع نہیں، اصل خشوع. خشوع کا کیا مطلب ہے؟ خاشین، آئین اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جھک جانا، دب جانا، عاجزی، سکون، ٹھہراؤ. اور نماز میں خشوع کیا ہوگا؟ دل میں اللہ کا خوف اور دھیان. دل میں اللہ کا خوف. دیکھیں نماز کے لیے 2 ورڈ یوز کیے جاتے ہیں نا، خشوع اور خضوع. خضوع ہوتا ہے اعضاء کا جھکنا، اس کا دیکھیں آپ، اس کا جو ورڈ کی کنسٹرکشن ہے وہ بھی اعضاء سے ملتی جلتی ہے. اور خشوع جو ہے وہ اس کا مطلب ہی جھکنا ہے، مگر اس کا تعلق دل سے ہے. خضوع کا تعلق آپ کے اعضاء سے ہے، وہ ظاہری چیز ہے. یہ دل سے متعلق ہے، یہ اندرونی حال ہے. مگر یہ اندرونی حال ایسا ہے کہ جس کے اندر خشوع ہو اس کے باہر بھی نظر آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ دائیں بائیں التفات، دائیں بائیں التفات یعنی کہ گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے. یعنی ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھنا. گوشہ چشم یعنی کہ چشم ہوتی ہے آنکھ اور گوشہ اس کا کنارہ، بالکل آنکھ کے کنارے سے بھی نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. اور مجاہد کیا کہتے ہیں؟ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے. یعنی اونچا اونچا آواز ایسے نہ بولیں جیسے آپ نارملی کسی سے بات کر رہے ہیں. نماز بہت پست، یعنی کہ اتنی کہ آپ کو خود کو بھی آواز نہ آئے، ایسے بھی نہیں پڑھنی چاہیے. خود سمجھنا چاہیے نماز کے الفاظ کو، اس کے ترجمے پہ بھی غور کرنا چاہیے. لیکن یہ آواز اور نظر کو پست رکھنے کا نام ہے. نظر بھی پست ہو. حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خشوع ہے، بے وجہ حرکتیں نہ کرنا خشوع ہے. ٹھیک ہے. یعنی بے وجہ حرکتیں کیا ہوگی؟ کہیں پہ آپ کھجلی کرنا شروع کر دیں، کبھی ایک ٹانگ پہ وزن ہے، کبھی دوسری ٹانگ پہ وزن ہے. اور کچھ لوگ تو پوری نماز ایسے پڑھتے ہیں، ایک ٹانگ پہ وزن، دوسری ٹانگ پہ وزن، ایک ٹانگ پہ وزن، دوسری ٹانگ پہ وزن. یہ جب دل میں جس کے سکون ہے نا، وہ پھر آپ کوئی اندر بھی کوئی پلاننگ ہی کر رہے ہیں. جب آپ ایسے ایسے ہل رہے ہیں تو آپ اندر بھی کوئی پلاننگ ہی چل رہی ہے. جتنا ٹھہرے ہوں گے اتنا زیادہ آپ فوکسڈ ہوں گے. یہ خشوع فوکس ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نماز کے وقت برابر اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے. جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتا ہے.
یعنی کہ جب تک آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہے تو اللہ بھی آپ کی طرف دھیان کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی. جب آپ نے اپنا خشوع ختم کر دیا، آپ نے اپنا فوکس اللہ سے ہٹا لیا، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اگنور کر دیتے ہیں. وہ ایسے ہے نا کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کا ذمہ دار نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار نہیں. تو پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیے فرائض پورے نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کے وہ یہ اتھارٹی اللہ کے پاس کہ وہ بھی انسان کو اگنور کر دیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھو اور نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو. اب یہ خشوع پیدا کرنے کا بہت ہی بیسک پرنسپل ہے جو کہ ہمیں حدیث سے ڈائریکٹ ملتا ہے کہ آپ کی نگاہیں جو ہے نا وہ سجدے کی جگہ پر ہوں. جب کھڑے ہیں تب بھی، جب آپ رکوع میں گئے ہیں تب بھی. رکوع میں آپ کی نگاہیں سجدے میں ہوں گی تو آپ کا پوسچر بالکل ٹھیک ہوگا، آپ کی کمر بالکل سیدھی ہوگی، ورنہ وہ ایسے مڑی ہوئی ہے اور اس میں خم ہے تو وہ بالکل بھی رکوع کا صحیح پوسچر نہیں ہے، مسنون طریقہ نہیں ہے وہ رکوع کا. پھر بالکل آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے، اور وہ تبھی ہوگی جب آپ کی گردن بھی سیدھی ہوگی، کمر بھی سیدھی ہوگی، نظر آپ کی سجدے کی جگہ پر ہوگی. ہاں جب بیٹھ جاتے ہیں تشہد میں تو اس میں پھر جو رفع سبابہ کرتے ہیں، انگلی ہلاتے رہتے ہیں، تو وہ پھر انگلی، کیونکہ وہ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کی طرف دھیان کیا اور ان کی نظر جو ہے وہ اس انگلی سے تجاوز نہیں کی. اچھا، اب اور خشوع سے متعلق جو ہمیں احادیث یا دین سے ہمیں جو ٹپس ملتی ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، مرد تو جائیں مساجد میں نماز پڑھیں. مساجد میں نماز پڑھنے سے کیا ہے، جو مسجد کی ایک فیلنگ ہے وہ گھر میں کبھی آ ہی نہیں سکتی. جو خواتین بھی مسجد میں جا کر ایکسپیرینس کرتی ہیں وہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہاں پر آپ کے دل میں جو نیگیٹو جذبات ہیں نا، آٹومیٹکلی ایسا لگتا ہے کہ وہ مسجد کے دروازے پہ ہی رہ گئے تھے، آپ وہ لے کے اندر نہیں جاتے. آپ کا کوئی حسد، بغض، آپ کی کسی کی غیبت کرنے کو دل ہی نہیں چاہے گا. وہ انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگانے میں آپ کو سپورٹ کرتا ہے. اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ بہت خشوع والی نماز ہوتی ہے. کوئی بہت ہی زیادہ، میں کیا کہوں، بدنصیبی ہے کسی کی کوئی مسجد میں جا کر بھی خشوع کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے. اور عورت کے لیے کیا کہا گیا، ٹھیک ہے اس کی مسجد میں جانا سب عورتوں کے لیے پاسبل نہیں ہے یا فرض بھی نہیں ہے، تو پھر حدیث میں کیا آتا ہے، گھر کے اندر والے حصے میں نماز پڑھیں. یعنی کوٹری میں آتا ہے کئی جگہوں پہ نا کہ بالکل ایک تو پردے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، دوسرا ایکٹیویٹی سے دور. یہ گھر کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کہیں سے آواز آ رہی ہے، کہیں پہ چولہے پہ کچھ چڑھا ہوا ہے، کہیں پہ کوئی خوشبو آ رہی ہے، کہیں پہ فون کی طرف دھیان ہے. نہیں، بالکل اپنے کاموں کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں. اور نماز جو ہے وہ اللہ کا وقت ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے. آپ کسی سے ملاقات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھیں گے تو اس کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اور کچھ لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ہیں. آنکھیں بند کر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسرے کو تعظیم دینا ہوتا ہے. یہ بالکل بھی فوکس نہیں آپ کا آئے گا آنکھیں بند کرنے سے بھی. جو سنت طریقہ ہے اسی سے فوکس آئے گا. آنکھوں کو اپنی سجدے کی جگہ پہ ٹکائیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے، جو آپ کے خیالات ہیں نا، دماغ میں جو کچھ بھی ہے، خیالات اگر آ بھی رہے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اس جگہ پر کہتے ہیں کہ ریز جو ہوتی ہیں نا آپ کے دماغ میں، خیالات جو ہوتے ہیں نا وہ ریز کی صورت میں دماغ میں آتے ہیں. تو بند آنکھوں کے ساتھ وہ خیالات دماغ میں ہی رہتے ہیں. مگر اگر آپ نے اپنی آنکھیں، یہ نہیں کہ آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ دیکھنا شروع کر دیں، ایک جگہ اگر آپ نے مرکوز کر دی ہیں تو پھر وہ جو سارے خیالات ہیں نا وہ اسی جگہ ایبزارب ہوتے جاتے ہیں. یہ سائنٹیفکلی ہے، ٹھیک ہے، سائنٹیفک اس کی یہی ریزن ہے. اور دین میں تو خیر یہ حدیث میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ سجدے والی جگہ پہ دیکھیں. اور پھر اور کیا چیز آپ کا خشوع بڑھائے گی؟ ہر انسان کو اس کی مختلف طریقے ہوتے ہیں، وہ مختلف طریقے اپناتا ہے نماز میں خشوع کے لیے. تو بہت سی چیزیں ہیں وہ کسی ایک انسان پہ افیکٹو ہوگی، کسی پہ نہیں ہوگی. جیسے کہ نماز میں صورتوں کو بدل بدل کے پڑھنا، یہ بہت سے لوگوں پہ بہت افیکٹو ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جو رکعت میں غلطی لگتی ہے وہ نہیں لگتی. سورہ کافرون اگر آپ پڑھیں تو وہ زبان کو آپ نے اتنا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، مطلب اتنی زبان گھومتی ہے
کہ آپ کو یاد رہتا ہے کہ میں نے سورہ کافرون پڑھی تھی، تو آپ کو یاد بھی رہتا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ ڈفرینٹ صورتیں جو ہیں وہ پڑھیں تو آپ کا خشوع جو ہے وہ برقرار رہے گا. لیکن کچھ لوگ اب جن کی جو بھی انہوں نے یاد کیا ہے قرآن کا کوئی بھی حصہ یا صورت، اگر وہ بہت زیادہ پختہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، خشوع چلا جائے گا. وہ اسی کو سوچتے رہیں گے اور وہ کنفیوز ہو جائیں گے. تو پھر بہتر یہ ہے کہ کوئی ایک باسکٹ ہو آپ کے پاس جس میں آپ کی چھوٹا سا کوئی قرآن یا جو نماز کی جو بھی چیزیں ہیں، نماز سے ریلیٹڈ اگر کوئی تسبیح ہے یا قرآن ہے، اس سے آپ نے جو بھی صورت پڑھنی ہے، جو بھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا صورت پڑھنی ہے، تو ایک بار پہلے ریوائز کر لیں. اور جو بھی نماز سے ریلیٹڈ آپ کی چیز ہے، اس میں جائے نماز ہے آپ کا، یا اگر چھوٹی باسکٹ ہے تو جائے نماز باہر ہی رکھ لیں اور نماز پڑھیں تو فلی اکوپڈ ہو کے پڑھیں. ٹھیک ہے. اور پھر اور خشوع کیسے آتا، ایک تو نظر سجدے کی جگہ پر ہو، دوسرا اب سجدے کی جگہ پر اگر نظر ہے اور اسی سجدے کی جگہ پہ اتنے بیل بوٹے بنے ہیں تو پھر بھی آپ کا فوکس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. جائے نماز جو ہے نا وہ بہت زیادہ نقش و نگار والی جو ہے اس کو اوائڈ ہی کریں، سمپل ہو. اور پھر بہت اونچی آواز سے بھی قرات نہیں کرنی، بہت پست سے بھی نہیں کرنی. آواز کو بس یہ ہے کہ نارمل باتوں سے تھوڑا پست رکھنا ہے. پھر عورتوں کے لیے اسپیشلی ایک بات کہ ان کا نماز کا لباس، ویسے تو ہر لباس جو وہ گھر میں ویئر کرتی ہیں وہ ساتر ہونا چاہیے. ساتر ہونا چاہیے، وہ آپ کے سطر کو ڈھکے ہوئے ہو. کبھی دوپٹہ کھینچ رہی ہیں، دوپٹے بھی پتلے شپون میں تو بالکل نہیں پڑنی چاہیے، وہ ایک ٹکتا بھی نہیں ہے، اس کو بار بار آپ اسی کے دھیان میں لگی رہیں گی. اور پتلا بھی ہوتا ہے، وہ کتنے فولڈز آپ دیں گی سر کو. اور سمر میں تو اور زیادہ پھر مشکل ہوتی ہے، پھر گرمی کی طرف بھی آپ کا دھیان جائے گا. تو پھر لباس آپ کا ساتر ہو. آپ دوسرے کاٹن اسٹف کا کوئی دوپٹہ یوز کریں اور آپ کی کلائیاں کورڈ ہوں، آپ کے ٹخنے کورڈ ہوں. جب آپ رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں تو یہ نہ آپ کے ٹخنے ننگے ہو جائیں. نماز آپ کا جو لباس ہے نماز میں وہ آپ کا ساتر ہونا چاہیے، آپ کے سطر کو ڈھکنا چاہیے. یہ آپ کے ہاتھ پیر اور بس چہرہ باہر ہو، باقی آپ کی چیزیں یہ ڈھکی ہوں. اور وہ ہماری ایک ساتھ انچارج ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ یہ شلوار کا جو پائنچہ ہے وہ ایڑیوں کے نیچے لے لیتی ہیں کہ بالکل اس کی طرف دھیان جائے نہ، پوری نماز وہ ایسے ہی پڑھتی ہیں. ہم مسجد میں ساتھ پڑھتے تھے نماز، تو وہ ایسے ہی پڑھتی تھیں کہ رکوع میں جا رہے ہیں، سجود میں جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ پیر کے نیچے ہی رہے گی. ٹھیک ہے. پھر نماز میں جمائیاں اگر آ بھی رہی ہے، کیوں؟ جمائی کے ذریعے شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے. تو نماز کے دوران جمائی کو اپنے ہاتھ سے روکیں. پھر ہر رکن کو اچھی طرح ادا کریں. ہر جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی قرات کر رہے ہیں، اس کو اچھی طرح اس کے الفاظ کو بھی ادا کریں. کوئی چیز اذیت دے رہی ہے، کہیں خارش ہو رہی ہے، تھوڑا سا کھجا لیں اور رک جائیں. یہ نہیں کہ اس کھجلی کو برداشت کرتے رہیں اور سارا دھیان آپ کی کھجلی پہ چلا جائے. تھوڑا سا کھجا لیں، رک جائیں. پھر کچھ چپ جائے، اس کو آپ ہٹا سکتے ہیں ایک دفعہ جائے نماز سے یا جو بھی ہے. اور خیالات جو ہیں، خیالات سے اپنے دماغ کو خالی کر کے نماز پڑھنی ہے. یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی یاد آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے. خیالات بھی دیکھیں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ جو آنے والے ہیں، بن بلائے خود بخود آ جاتے ہیں، تو بس انہیں اگنور کر دیں. آپ خود تو نہیں لا رہے، آ رہے ہیں تو بس اگنور کریں انہیں. پھر ایک جو خود آپ لاتے ہیں اس کو روکنا ہے. ان خیالات کو نماز میں سوچنے سے روکنا ہے. وہ جیسے میں اکثر پہلے بھی کہتی ہوں کہ یہ نہیں کہ کوئی سوٹ دماغ میں آ گیا تو پورا ڈیزائن بنا کے چھوڑنا ہے، ایسا نہیں کرنا. اس کو روک لیں دماغ میں. ٹھیک ہے. پھر اور جیسے میں نے کہا کہ صورتیں آپ بدل کے پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو جائے نماز ہے اس میں آپ کوئی خوشبو وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ماحول کا صاف ہونا اور خوشگوار ہونا ہے نا، وہ بھی نماز کی خوشبو کو بڑھاتا ہے. آپ خود اگر اسمیل آپ سے آ رہی ہے یا آپ کے جائے نماز سے اسمیل آ رہی ہے، اس جگہ پہ اسمیل ہے، تو نماز کے پڑھنے کی کیا شرط ہے؟ وہ جگہ صاف ہو، آپ کے کپڑے صاف ہو اور آپ کا جسم بھی صاف ہو. تو یہ سب شرائط ہیں. تو وہ جگہ آپ کی صاف ہو، ایون کہ جو پسینہ ہے وہ کوئی ایسی ناپاک چیز تو نہیں ہے، مگر آپ کے خشوع کے راستے میں وہ آئے گی، وہ آڑے آئے گی. تو آپ سے مطلب بالکل آپ سٹنگ کر رہے ہوں ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک خوشگوار ماحول میں پڑھیں نماز. اور اگر پھر بھی کسی کو یہ مسئلہ لگتا ہو کہ مجھے بہت زیادہ خیال آتے ہیں، مجھے بہت زیادہ خیالات آتے ہیں، تو پھر اس کی شعوری کوشش کریں اور اس کے لیے دعا بھی کریں.
اور صدقہ بھی کریں. صدقہ بھی کریں, کسی کو پیسے دے دیں, کچھ پکا لیں, یا اگر نہیں تو کیونکہ نماز تو آپ کے ہر بار کا معاملہ ہے, دن میں 5 بار کا معاملہ ہے, تو پھر کیا کریں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہے جو صدقات میں آتی ہیں, پانی پلانے کی, مسکرانے کی, کسی کی ہیلپ کرنے کی, یہ ساری نیکیاں کریں. ٹھیک ہے, تو یہ کیونکہ یہ نماز اگر آپ کا, یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن ہے, اگر یہی اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر آپ کی باقی ساری چیزیں بھی ویک ہوتی جائیں گی. یہ نماز جو برائیوں سے روکتی ہے, اور وہ جو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے, وہ یہ خشوع والی نماز ہوتی ہے. اگر یہ خشوع والی نماز نہیں ہوگی تو آپ لغو سے اعراض نہیں کر سکیں گے. یہ جو 10 آیات ہیں نا, آپ ان پر غور کریں, آج تدبر کریں. ہر سٹیپ اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو اگلا بہت مشکل ہے. اس سے اگلی آیت جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. تو جو نماز میں خشوع نہیں پیدا کرے گا تو وہ لغو سے اعراض نہیں کر سکے گا, کیونکہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے, ایک خشوع والی نماز روکتی ہے, وہ 4 ٹکروں والی نماز بالکل نہیں روکتی. اگر آپ ایسے ماحول سے اٹھ کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں کہ آپ کوئی مووی دیکھ رہے تھے, کوئی ڈرامہ دیکھ رہے تھے, آپ کا نماز میں بھی دھیان اسی کی طرف ہوگا. آپ آزما کے دیکھیں, کوئی ٹی وی پروگرام دیکھتے دیکھتے نماز پڑھیں, اور کبھی, میں یہ تو نہیں کہتی پڑھیں, مطلب آپ ایکسپیرینس کر لیں اگر کبھی آپ نے ایسے کیا ہو, اور اس کے بعد آپ کوئی درس سن رہے ہیں, یا آپ نے کوئی ایسی ویڈیو دیکھی ہے جس میں دین سے ریلیٹڈ باتیں ہیں, انٹلیکچوئل باتیں ہیں, اور آپ کو یہ دین کا کوئی نالج دینے والی کوئی چیز آپ نے دیکھی ہے یا پڑھی ہے, یا قرآن پڑھا ہے, قرات کی ہے, یا کچھ بھی ایسا دین سے ریلیٹڈ کیا ہے, آپ کی اس نماز کا لطف ہی اور ہوگا. تو ماحول, یہ جو خشوع ہے نا, یہ نماز کے دوران ہی, نماز کے بعد بھی رہنا چاہیے, پھر ہی آپ لغو سے اعراض کریں گے. یہ جو نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, یہ کون سی نماز ہے؟ خشوع والی نماز ہے. نماز بری بات اور بے حیائی سے روکتی ہے, وہ بھی خشوع والی نماز ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جو سجود, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرنا, یعنی کہ میری شفاعت انہیں ملے گی جن کے وہ اپنے اعمال سے مجھے سپورٹ کریں, تو وہ یہ خشوع والے سجدے ہیں. خشوع کیا ہے؟ دل کا جھک جانا. اس کی امپورٹنس ہے, بہت سی احادیث ہیں جو اس کی امپورٹنس کو ظاہر کرتی ہیں. نماز دین کا ستون ہے, کافی چیزیں ہیں. بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز کو وقت پر ادا کرنا. پوچھا گیا پھر فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر پوچھا گیا, پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ جہاد اینڈ پہ آیا, پہلے اللہ کے ساتھ معاملہ, پھر لوگوں کے ساتھ معاملہ, اینڈ پہ جہاد. کیسی بات ہے؟ اور جہاد میں سب سے بڑا نذرانہ آپ دیتے ہیں اپنی جان کا. لیکن یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اتنے امپورٹنٹ ہیں. پھر سورہ قصص میں کیا آتا ہے؟ جب کوئی لغو بات سنتے ہیں مومنین تو اعراض کرتے ہیں. تو لغو بات سننے سے اعراض کرنا ہے, یہ تبھی ہوگا جب آپ نماز کے بعد بھی اپنا خشوع قائم رکھیں گے, تب ہوگا یہ لغویات سے اعراض. اور خشوع میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں, خشوع کا مطلب ہے نا, جیسے میں نے کہا کہ ظاہر میں خضوع ہوتا ہے, اعضاء کا جھک جانا, آپ پراپرلی اپنا نماز کا ہر رکن ادا کریں. اور خشوع دل کی عاجزی ہے. تو یہ جو دل کی عاجزی ہے نا, اس کا مطلب کیا ہے کہ دل میں ایک سکون ہے, دل میں ایک قرار ہے, دل آپ کا ٹھہرا ہوا ہے. تو اسے پھر کیا ہوگا؟ جس کا دل ٹھہرا ہوا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ اوپر سے ٹھہرا ہوا نہیں ہوگا, وہ نیکیوں کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو ہوگا, نیکیوں کو کرنے والا ہوگا, نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہوگا. وہ اوپر سے سست انسان نہیں ہے. یہ جو خشوع والا انسان ہے یہ ایک سست انسان نہیں ہے, یہ بہت ایکٹیو ہے. خشوع دل کا سکون ہے, اور اوپر سے آپ کا ایکٹیو ہونا ہے. جبکہ اگر آپ کسی لغویات کی طرف جائیں نا, لغو چیز کی طرف جائیں, بے فائدہ چیز کی طرف جائیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں
آپ کے اندر ایسا انتشار بھر جاتا ہے، ڈسپرسل، خیالات بکھرے ہوئے، میوزک سن گیا خیالات بکھرے ہوئے، ایموشنل ہو رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، اور اوپر سے آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. یہ بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. جو خشوع نہیں کرے گا نا وہ بہت زیادہ امکان ہے کہ لغویات میں پڑ جائے گا، اور جو خشوع کرے گا وہ لغو سے اعراض کر لے گا. اس کے لیے یہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا لغویات سے اعراض کرنا. تو یہ جو خشوع والا انسان ہے یہ ایک ایکٹیو انسان ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سست الوجود انسان ہے. سورہ انبیاء میں کیا آتا ہے؟ وہ بھلائیوں میں، یہ کس کے بارے میں بات آئی ہے؟ انبیاء کے بارے میں. وہ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، رغبت اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے خشوع کرنے والے ہیں. آیت نمبر 90 ہے یہ. تو خشوع کا کیا مطلب ہوا؟ وقار، پرسکون ٹھہراؤ دکھنے میں. ویسے خشوع کا تعلق دل سے ہی ہے، مگر یہ عاجزی جو اس کا مطلب ٹھہراؤ لے لیتا ہے نا، اور پھر وہ یہی سمجھ لیتا ہے کہ میں بس جم کے بیٹھا ہوا ہوں، میرے میں وقار بہت آ گیا، ایسا نہیں ہے. وہ وقار ہے مگر سستی نہیں ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خشوع کا ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے عاجزی لے کے آؤ، سب سے پہلے جھکو اللہ کے آگے، پھر سب کچھ آسان ہو جائے گا. اس کے بعد کیا کہا گیا؟ والذین، اور وہ جو ہم، وہ عن اللغوی، لغو بات سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں. اب جو خشوع کرے گا، جو اللہ کے سامنے جھک گیا، جس کی تنہائیاں پاک ہو گئیں، جو نماز خشوع سے پڑھتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، تو پھر وہ لغویات سے پاک ہو جائے گا. لغو کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی ہم نے بہت بار پڑھا ہے. یہ مومن کی تیسری خوبی ہے. اس سے مراد ہے آخرت کے لحاظ سے بے معنی بے فائدہ کام، بے معنی بے فائدہ بات یا کام، ہر قول و فعل جو زندگی کا اصل مقصد یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے سے غافل کر دے، وہ لغو ہے. وہ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی کام بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ویڈیو بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی واقعہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی چیز کو ہٹا دینا ہے. کوئی چیز ایسی دیکھ لی، ذہن سے ہٹائیں. کہ کوئی انسان آپ کا ٹائم ویسٹ کرتا ہے اور آپ کو لغویات کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کو کوئی بھی بے فائدہ بات، غیبت کی طرف، چگلی کی طرف، کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ آپ کو پرووک کر رہا ہے، کسی سے حسد کے تو ایسے انسان کو بھی اوائڈ کریں. ایسے انسان کو بھی اوائڈ کریں. وہ لغو کا کیا ہے؟ سٹیمولس ہے آپ کے لیے، متحرک، تحریک دے رہا ہے آپ کی اندر لغو کو. تو اس سے اعراض کر لیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. اب دیکھیں اسلام میں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی اجازت نہیں ہے، کہ نہیں بھی اب تو ہم کچھ انجوائے نہیں کر سکتے، بس ہر وقت ہم قرآن پڑھیں اور نمازیں پڑھیں اور کچھ کریں ہی نا. صحابہ کرام تفریح کرتے تھے، وہ نیزہ بازی کرتے تھے، وہ دوڑ لگاتے تھے. اور اس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے دوڑ لگائی، ایک بار وہ آگے نکل گئی، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. تو پھر تیراکی، گھوڑ سواری، یہ سب کرتے تھے صحابہ. حدیث میں آتا ہے کہ اپنی اولاد کو تیراکی، نیزہ بازی اور گھوڑ سواری سکھاؤ. کئی جگہ پہ تیر اندازی کا بھی آتا ہے، تو یہ سکھائیں. دیکھیں ٹائم کیسا گزرتا ہے ان چیزوں میں. تیر اندازی جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس سے بھی آپ کا فوکس بہت زیادہ بڑھتا ہے. گھوڑ سواری بھی اور تیراکی بھی. سوئمنگ تو ویسے ہی آنی چاہیے، ایک اسکل ہے، جیسے ڈرائیونگ ایک اسکل ہے. تو اگر پانی سے آپ کا پالا پڑ گیا تو تیراکی بھی آنی چاہیے. جو یہ فیسلٹی پاتے ہیں وہ تو ضرور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی سیکھیں. پھر دیکھیں لغو سے آج ہم دنیا میں بچیں گے نا تو ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم لغو سے پاک جگہ پہ جا کے رہیں، جو کہ کیا ہے؟ جنت الفردوس. جنت، جنت میں کیا ہے؟ کوئی لغو بات نہیں ہوگی. تو جو دنیا میں لغویات کا عادی ہے اس کا تو دل جنت میں بھی نہیں لگے گا. تو دنیا میں اللہ نے ایک مومن کو ٹرین کیا ہے لغو سے بچنے کے لیے، کیونکہ جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے، وہاں تو پاکیزگی ہے.
وہاں پہ کوئی فحاشی نہیں ہے، کوئی طعنے نہیں ہے، کوئی غیبت چغلی حسد نہیں ہے، کوئی بری باتیں نہیں ہیں. تو جو لغو سے بچے گا وہی جنت کی آسائشوں سے پورا فائدہ اور پورا لطف اٹھا سکے گا. جو یہاں پر ناچ گانے کا عادی ہے تو جنت میں کیا ملے گا پھر اسے، اس کے لیے کیا اٹریکشن ہے جنت میں. پھر لغو سے اعراض کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے، یعنی جن کا آپ کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. کس چیز کا آپ کے عمل سے تعلق نہیں ہے؟ کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا پک رہا ہے، کس کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، بچوں کے والدین کے ساتھ، ہسبینڈ وائف کی، ان سب باتوں سے آپ کے عمل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو گوسپس، غیبت، چغلی، حسد، کسی بھی ایسی چیز سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں، ایسی باتیں جو یہ چیزیں اس میں انوالو ہیں، تو ایسی باتوں سے ہٹ جانا ہے. ایسے لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان سے بھی اعراض برتنا ہے. سورہ القصص میں کیا آتا ہے؟ جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو وہ اعراض برتتے ہیں. تو اعراض برتنا ہے. مومن جو ہے وہ لغویات کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے، ان سے اعراض کرتا ہے. یہ دنیا میں کہیں نہ کہیں آپ کو لغویات تو ملیں گے ہی، مگر آپ کیا کریں گے؟ اعراض کریں گے. ہر وقت انسان دیکھے کام نہیں کر سکتا، اور یہ مقصد بھی نہیں ہے. ریسٹ بھی کریں، کھیلیں بھی، انجوائے بھی کریں، مگر ایسا ریسٹ، ایسی انجوائمنٹ جو آپ کی انرجی کو ریسٹور کرے. آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، جب وہ کھیلتے کودتے ہیں، اس کے بعد جب آپ انہیں پڑھنے بٹھائیں گی تو وہ بہت اچھا، بہت ایکٹیولی کام کریں گے. لیکن اگر وہ کوئی فضول، کوئی ٹی وی گیمز کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، گیمز کی ویڈیو دیکھ رہی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو مطلب پروڈکٹیو نہیں ہے. کھیلنا کودنا پھر بھی بچے کے لیے پروڈکٹیو ہے. دیکھیں یہ نیزہ بازی، تیراکی، یہ سارے کھیل کود کی چیزیں ہیں کہ آپ کا بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے، دماغ کو بھی اچھی طرح بلڈ پہنچتا ہے، دماغ زیادہ اچھا کام کرتا ہے. آپ کی فزیکل ہیلتھ مینٹل ہیلتھ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ فزیکل ہیلتھ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہ سب چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں، انسان کی باڈی کے سارے سسٹمز. مگر ایسی چیزوں کے ساتھ اپنی انرجی، اپنی ریسٹ والا ٹائم گزاریں جو آپ کی انرجی کو ریسٹور کرے، کچھ نہ کچھ نفع دے کے جائے، بے فائدہ چیزیں نہ ہوں. وہ ایک شعر ہے نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. کہ جب آپ کو واقعی اللہ سے آشنائی کی لذت آ جائے گی تو وہ یہ جو دکھنے میں بڑی کلرفل چیزیں ہیں، یہ آپ ان سے بیگانہ ہو جائیں گے. یہ آپ کو اس میں کوئی لطف اور وہ اٹریکشن ہی نہیں رہے گی. اچھا، لغو سے پھر کیا کرنا ہے؟ اعراض کرنا ہے. اب اس میں دیکھیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ ہر چیز انٹر ریلیٹڈ ہے. پہلے نمازوں میں خشوع کی بات ہوئی، نماز میں خشوع ہوگا تو لغویات سے آپ دور رہیں گے. آپ کو نماز، اچھی نماز، خشوع والی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ دل جھکا ہوگا تو لغویات کی طرف نہیں جائے گا. دیکھیں جو انسان جس کے دل میں اللہ کے لیے عاجزی نہیں، جو اللہ کی طرف جھکا ہوا نہیں، تو وہ بہت جلدی شیطانی ہتھ کنڈوں سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، شیطانی حربوں میں آ جاتا ہے، شیطانی چالوں میں آ جاتا ہے. تو وہ شیطانی چالیں پھر اس کو گھیر لیں گی. لیکن جو خشوع کرے گا تو وہ لغویات سے بھی اعراض کرے گا، وہ شیطانی حربوں میں اتنا آئے گا نہیں. اور یہ دیکھیں، دنیا کی چیزیں، دنیا کی اٹریکشنز، یہ سب یہیں رہ جائیں گی. جب انسان چلا جاتا ہے اس دنیا سے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا، سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے. تو جو چیزیں بھی ہمیں ملی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے مطابق استعمال کریں، خشوع کرنے والے بن کے. یہ جو خشوع ہے صرف نماز تک محدود نہ ہو، یہ بات کی زندگی میں بھی. آپ کسی کی بات سنیں، آپ کے دل میں خشوع ہو، عاجزی کے ساتھ سنیں. یہ نہیں کہ جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، وہ مان لو تو ٹھیک ہے، نہیں مانو تو تمہیں چھوڑوں گی نہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ کے اندر عاجزی ہو، آپ کا کریکٹر ٹریٹ ہو عاجزی. یہی مومن کی صفت ہے، خاشعون. اچھا، پھر وہ لغویات سے اعراض کریں گے. اچھا، لغویات سے اعراض کریں گے، پھر
والذین اور وہ جو ہم وہ للزکاتی زکوٰۃ کو فاعلون ادا کرنے والے ہیں. اب یہ جیسے کہ میں نے کہا مکی صورت ہے، تو مکی صورت ہے، مکہ میں زکوٰۃ کے احکامات باقاعدہ جو تھے، اس کی شرح اور وہ کن کن مصارف جو ہے زکوٰۃ کے، وہ سب نہیں اترے تھے، وہ مدینہ میں آئے تھے سارے احکامات، زکوٰۃ کے بھی اور روزوں کے اور جو بہت سے میجر جو احکامات ہیں وہ مدینہ میں آئے تھے. تو یہاں پر زکوٰۃ ایک جامع معنی کے طور پر یہ لفظ آیا ہے، یعنی کہ ایک تو انفاق فی سبیل اللہ کا تو خیر مکہ میں بھی اس کی حکم بھی تھا، اس کا ذکر بھی تھا. تو یا تو انفاق فی سبیل اللہ اور تزکیہ نفس، دل کی صفائی. زکوٰۃ سے مراد تزکیہ ہے، اپنے دل کو اپنے دل کو، نفس کو روحانی آلائشوں سے پاک کرنا. یعنی کہ روحانی علائشیں وہی ہیں جس کا بھی میں نے لغویات میں ذکر کیا ہے، وہی جو آپ کے دل کی گندگی ہے، آپ کا حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جھوٹ ہے، یہ سب چیزیں چھوڑ دینا، یہ ہے تزکیہ نفس. دیکھیں اگر آپ یہ تزکیہ نفس نہیں کریں گے تو آگے، پاک نہیں کریں گے تو آگے نہ لفروجہم حافظون ہوگا، شرمگاہوں کی حفاظت، نہ اس کے آگے امانتوں کی حفاظت، نہ اس کے آگے عہد کی پاسداری، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. پہلے تزکیہ نفس. دیکھیں زکوٰۃ کا جو معنی ہے، کیا مطلب ہے زکوٰۃ کا، ہم بہت بار پہلے پڑھ چکے ہیں اور زکوٰۃ کی بک بھی ہم نے پڑھی ہے پچھلے دنوں. تو اس کا کیا مطلب ہم نے پڑھا تھا، اس کے لفظی معنی کیا تھے؟ کیا تھے اس کے لفظی معنی؟ پاک کرنا، پاک کرنا، بڑھوتری دینا، عمدہ بنانا اور نشو نما. نشو نما بھی تزکیہ نفس میں ہے نا. تو پاک کیا کرنا ہے؟ وہی اپنی جو ہمارے اندر کی گندگی ہے، دلوں کو پاک کرنا یہ. اور پھر صرف تزکیہ میں صرف پاک کرنا نہیں آتا، پہلے فلاح کی بات ہوئی ہے نا. تو کسان کیا کرتا ہے، اگر وہ زمین کو جڑی بوٹیوں سے اور وہ جو ویڈز ہوتی ہیں ان سے پاک کر دے گا تو کیا اس کی فصل اگ جائے گی؟ نہیں. پھر کلٹیویٹ بھی کرنا ہے، کوئی چیز اگانی بھی ہے، پھر اس کو فائدہ ہوگا نا. پھر وہ فلاح بنے گا، کاشتکار بنے گا، اسے پھل ملے گا، ایک دن فصل کٹے گی یا درخت پھل لائیں گے. تو اسی طرح تزکیہ میں صرف پاک کرنا نہیں ہے، اس میں نشو نما کا بھی عنصر ہے. یعنی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، نفس کی صفائی. اور جب کسی چیز کو صاف کیا جاتا ہے تو اس کاٹ کباڑ کی جگہ کچھ اگایا بھی جاتا ہے. تو پھر ایسی باتیں، اپنے دل کو ایسی باتوں سے آباد کرنا ہے جو دنیا و آخرت میں فائدہ مند ہے. تزکیہ نفس میں نفس کی اصلاح مراد ہے کہ نفس کا تزکیہ کرنا ہے. اور جو ایسے کرے گا تو پھر وہ اگلے سٹیپ پہ بھی جا سکے گا. اگلا سٹیپ کیا ہے؟ والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں. اب دیکھیں جس نے خشوع کیا، وہ دل اس کا اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، وہ جس کا دل انتشار کا شکار ہے نا، وہ لغویات نہیں پڑھا رہے گا. یہ جو میوزک ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو انسان کو ڈسپرس کرتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ڈپریشن میں دکھنے میں وہ انسان بالکل لاغر لگتا ہے، لیکن اس کے اندر ہر وقت جنگ چل رہی ہوتی ہے. زیادہ تر جو ڈپریشن کے لوگ ہیں وہ اوور تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اوور تھنکنگ کر کر کے جسم اس قابل نہیں رہتا کہ وہ کچھ کر سکے. لیکن جو خاشعون ہے نا، جو خشوع ہے، وہ بالکل اپوزٹ ہے. وہ اندر ٹھہراؤ ہے، لیکن اوپر سے چونکہ اندر ٹھہراؤ ہے، اندر فوکس ہے انسان، اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، تو باہر ہر کام میں وہ فوکس ہوتا ہے انسان. ہر کام میں وہ کیا کرنے والے ہوتے ہیں. سورہ انبیاء کی آیت میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وہ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں. تو جو اندر ٹھہرا ہوا ہوگا نا، وہ باہر سے اچھے اچھے کام کرنے کے قابل ہوگا. رغبت اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ بھی اس کی جو عبادات کا معاملہ ہے وہ کوالٹی والا ہو جائے گا، اور لوگوں کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں اس کے بھلائیوں کے معاملات، وہ کوالٹی میں، کوانٹٹی میں بڑھ جائیں گے. لغویات زندگی سے نکل جائیں گی. لغویات نکل گئی، ٹھیک ہے، گند کباڑ نکال دیا زندگی سے، تو پھر زکوٰۃ، تزکیہ، نشو نما کرنی ہے، بڑھوتری دینی ہے ہر اچھی چیز کو،
ہر اس چیز کو جو آپ کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، ہر اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہر اس چیز سے منہ موڑ لینا ہے جو ہمیں ہماری آخرت کو خراب کرے گی۔ پھر اگر یہ تزکیہ نفس آپ نے کر لیا تو پھر آپ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ سب سے پہلے تزکیہ جو ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان انسان یہ جو اس کا کیریکٹر ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ کہاں سے سٹارٹ ہوگا کیریکٹر؟ پہلے آنکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے قرآن میں کہ اپنی نگاہوں کو، مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، مومن بھی اور مومن مرد بھی، مومن عورتیں بھی۔ پہلے مومن مردوں کو حکم ہے۔ تو یہ آنکھیں آپ کے لیے ایسے کیمراز ہیں جو اندر کی مووی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اندر میں مووی ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ باہر کا لینس ہے، ٹھیک ہے؟ تو آنکھیں نیچی، پھر جب دیکھیں گی نہیں کوئی آنکھیں کوئی چیز تو پھر ظاہر ہے دماغ سے سوچے گا نہیں، اور زبان ایسی باتیں، ایسی کوئی بھی اسٹریٹجی سے پاک رہے گا۔ دیکھیں لفروجہم میں نا، شرمگاہوں کی حفاظت میں، اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلے تو ایسے تھا کہ اپوزٹ جینڈر سے ہی جیسے کہ ہمیں احکامات ملتے ہیں کہ مرد بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور عورتیں بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ ویسے بھی دین میں اس کی کافی جو ہے وہ اس کو کیا کہنا چاہیے، وسیع پیمانے پہ اس کو الیبوریٹ کیا گیا ہے ہمارے دین میں بھی۔ یعنی کہ شرمگاہوں کی حفاظت میں صرف اپوزٹ جینڈر سے نہیں، ہر طرح بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس میں لواطت بھی آ جاتا ہے، قوم لوط کا جو عمل تھا، اور اس میں ہر طرح کی اس طرح کا کوئی بھی میسٹربیشن اور اس طرح کی کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت پڑھتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ اس کا معنی اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ والذین هم لفروجہم، اور وہ لوگ جو وہ لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، الا مگر اعلی اوپر ازواجہم اپنی بیویوں کے، او یا ماں جن کے ملکت مالک ہوئے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، یمین ہوتا ہے نا دایاں، تو ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، فَإِنَّهُمْ فا تو انا بے شک، ہم وہ تو بے شک وہ، غیرو نہیں، ملومین ملامت کیے گئے، انہیں پھر ملامت کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کا نفس بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو کے لیے جائز ناجائز طریقے بھی بنائے۔ دیکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت میں کچھ مذاہب کیا کہتے ہیں، بالکل اس کو ختم کر دو، نفس کشی کر دو، راہب بن جاؤ، نہ شادیاں کرو، یہ رشتے اس رشتے سے ہی نکل جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور پھر دوسری طرف ہم ایک اور ایکسٹریم دیکھتے ہیں دنیا میں، وہ کیا ہے جو ویسٹ کا کلچر ہے کہ جو مرضی کرو، دل چاہے جو مرضی کرو، شادی کرو، نکاح کرو چاہے نہ کرو، اپوزٹ جینڈر کے ساتھ تعلق بناؤ نہ بناؤ، سیم جینڈر سے تعلق بناؤ چاہے نہ بناؤ۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، ان سے مراد جو ہے وہ لونڈیاں ہیں، ان سے اگر تعلق بنایا تو وہ پھر تم ملامت نہیں کیے جاؤ گے۔ لیکن آج کی تاریخ میں چونکہ غلاموں کا، لونڈیوں کا وہ جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو صرف بیوی، اور اس بیوی کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی، ایک وقت میں مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، تو وہ پھر بالکل زنا کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی کرتا ہے تو پھر سزا بھی بڑی سخت ہے، رجم کی سزا ہے، اور جو غیر شادی شدہ ہے زانی اس کے لیے کوڑے ہیں، 80 کوڑے ہیں، اور جو شادی شدہ ہے اس کے لیے رجم کی سزا ہے۔ تو پھر سزا بھی بڑی سخت ہے کہ اللہ نے اتنی آسانی کر دی تو تم پھر اس طرف آتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ دین کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس کشی کا نہیں کہتا، صرف نفس کو اجازت دیتا ہے ان جگہوں پر تم اپنی کوئی بھی چیز، اپنی خواہش سیٹسفائی کر سکتے ہو جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، جیسے کہ بیوی کا ذکر ہے، اس میں پھر بیوی کا بھی کس طرح، وہ بھی ایک پوری اسٹریٹجی، ایسے نہیں اچھا شادی کر لی چلو بس اب یہی، اس کو بسانے کے لیے نکاح کرنا ہے۔ ہم نے سورہ نساء کے شروع میں کیا پڑھا تھا کہ نکاح میں محفوظ کرنے والیاں، محفوظ ہو جانے والیاں ہوں، محسنات۔ تو وہ نکاح کا مقصد صرف شہوت رانی نہیں ہے، عورت کو بسانا ہے، اور وہ پھر کیا ہوگا، اسے مہر دیا جائے گا پہلے، پھر اس کی رضامندی ہوگی، پھر نکاح کا اعلان ہوگا۔ یہ نہیں کہ چھپ چھپ کے نکاح کر لیا، وہ بھی ناپسند کیا گیا ہے، نکاح کے 2 گواہ ہوں گے،
عورت کو بسانے کے لیے خاندان کو بھی ساتھ، اس کے ولی کی بھی اجازت ہوگی، اس کی بھی ہوگی، مہر ادا کیا جائے گا. تو نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کہا ہے. تو ایک صحابی نے کہا کیا عبادت؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عبادت. اگر یہ اللہ کی مرضی کے خلاف کیا جائے تو یہ حرام ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کیا جائے تو یہ عبادت ہے.